وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى هذا بلاغ للناس. وقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے یہ رمضان اور تراویح، روزے، قرآن، ایمان اور اسلام ہم سب کو جو عطا فرمایا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے عطا فرمایا. ابھی آپ نے سنا قرآن مقدس میں اقرأ باسم ربک الذی خلق. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے سب کو پیدا کیا. یہ سورہ علق کی 30 پارے کی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی غار حرا کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لے کر اپنے گھر پہنچے. فرمایا زملونی زملونی، مجھ کو چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. اور پورا قصہ آپ نے حضرت خدیجہ کو بیان کیا کہ ایسا فرشتہ آیا اور گھبراہٹ آپ کو ہو رہی تھی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ایمان والوں کی ماں ہے آپ کا اندر کو تسلی دی اور فرمایا کلا لا یخزیک اللہ ابدا، گھبرائیے مت، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی. انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکلہ وتقری الضیف، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کو کما کما کر کھلاتے ہیں. آپ کے اخلاق اعلیٰ ہیں، عمدہ ہیں. ایسے عمدہ اخلاق اعلیٰ والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. علماء نے فرمایا